خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ امید سارم چینل میں خوش آمدید، اور جن لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ان کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم یہاں پر آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے، اور سارے رولز کو ڈسکس کرتے ہوئے ایزی لینگویج کے اندر، اور ہم سارے ڈیفیکلٹ حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ اور ان کی صفات کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور جن لوگوں نے بالکل قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ بھی خوش ہو جائیں، ان کے لیے بھی ٹینشن ختم انشاءاللہ۔ صرف ایک ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو بہت سارے آپ کی جو حرام غلطیاں ہیں، لخن جلی ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الغاشیہ، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورۃ الفجر، اور جس نے سورۃ الفجر نہیں پڑھی وہ پہلے سورۃ الفجر کو پڑھ لیں، اور اس کا لنک آپ کو یہاں رائٹ سائڈ پر دے دیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ وہیہ 26 آیہ، اور اس میں 26 یعنی 26 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل، ہا لام زبر حل، ہا کو اقصی حلق سے اچھے سے ادا کرنا ہے، سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حل، حمزہ کے اوپر زبر ہے، آدھی الف یا ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ تا کھڑی زبر تا، اتا کا، کاف زبر کا، ٹھیک ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، خوف کی طرح پر نہیں پڑھنا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، ہا کو ہم وسط حلق سے ادا کریں گے، ہا، ٹھیک ہے۔ بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ ہا نہیں پڑھنا، ہے حلوہ اردو میں ہوتا ہے، عربی میں عربک لینگویج میں ہا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ دال یا زیر دی، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا مدہ ہے یہاں پہ۔ تا کو نرمی سے ادا کریں گے، سین کی سیٹی کی طرح کی آواز نہیں آئے گی یہاں پہ۔ سل، غوئن کو پر ادا کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف حرف مدہ ہے ساتھ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، غا۔ حدیث الغا شی، شین زیر شی، ایک ہی حرکت ہے، شی نہیں پڑھنا، یا زبر ہا ساکن ہو جائے گی، گولتا ہا میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے کی صورت میں، وقت کی صورت میں۔ غاشیہ، غاشیہ، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ آیت نمبر 2، وہ واو پیش وہ، زیادہ نہیں کھینچیں گے، اور وہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہوئیں ایسے نہیں پڑھیں گے، وہ جیم واو پیش جو، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وہ جو ہوئیں۔ ہا کے اوپر 2 پیش تنوین ہے، آگے یا آ گیا حروف یمنوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ملانا بھی ہے تنوین کو یا کے ساتھ، اور غنہ بھی کرنا ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرانا بھی ہے۔ وجوہ، واو ساکن حرف لین ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ یو، یو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یو، کیسے پڑھیں گے؟ یو، م، میم کے اوپر زبر ہے، م، حمزہ زیر ای، ای، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر ای، وجوہ یومئ، زال آگے آ گیا، زال، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز اور بزنگ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے۔ زال 2 زیر زن، 2 زیر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خو آ گیا، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ یہاں پر اس طرح کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، ہم تنوین کی ساؤنڈ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اظہار ہوگا یہاں پر، یومئذ، کلیئر کر کے پڑھیں گے، یومئذ۔ نیکسٹ ہے خو،
अलिफ हरफ मदा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ख़ौशी बारीकी से अदा होगा। आइन, आइन का मखरज थोड़ा सा मुश्किल होता है न्यू लर्नर्स के लिए, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सही हो जाएगा इंशाल्लाह। वस्ते हलक से बारीक आवाज़ में निकालेंगे। आगे जो ता है वो आयत मुकम्मल होने की सूरत में हा में बदल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ख़ाशिअ, ख़ाशिअ। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग कहते हैं ख़ाशिया पढ़ते हैं, ख़ाशिया, ख़ाशिया, ख़ाशिया नहीं है, ख़ाशिअ, ठीक है। मेरे साथ साथ दोहराइए, वुजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिअ, वुजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिअ। आयत नंबर 3, आमिलतुन नासिबह। आइन वैसे हलक से अदा होगा, अलिफ हरफ मदा है एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, आमी ल, तुन दो पेश तनवीन के बाद नून आ गया, हरफ नून यमनू में से है तो यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी हम मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे, गुन्ना के साथ मिलाना है। आमिलतुन ना हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर, आमिलतुन ना सुई स्वाद पुर होगा, बा ज़बर बा, लेकिन आगे गोल था हा में बदल जाएगी तो बा हा ज़बर बह, नासिबह, नासिबह, आमिलतुन नासिबह। ज़बान पढ़ लेते हैं, आमिलतुन नासिबह, आमिलतुन नासिबह। आयत नंबर 4, ता स्वाद ज़बर तस, ता को बारीक पढ़ना है, स्वाद को पुर करना है। अक्सर लोग स्वाद को पुर करते करते ता को पुर करते तोस पढ़ते, तोस नहीं पढ़ना, तस, तस। ला खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचना है, तसला, ना नून के साथ अलिफ आ गया हरफ मद्दा, यहाँ पर भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ना रन। तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से हा आ गया तो यहाँ पर इजहार करेंगे, ना रन, रन इस तरह करके इख्वा करके नहीं पढ़ना हमने, ना रन। हा मी या हा ज़बर यह वक्फ की सूरत में गोलता हा में बदल जाएगी और साकिन हो जाएगी, ठीक है, जज़म आ जाएगा ऊपर, या हा ज़बर यह, हामिया। मेरे साथ साथ दोहराइए, तस्ला, तस्ला नारन, नारन हामिया, हामिया। ज़बान पढ़ते हैं, तस्ला नारन हामिया, तस्ला नारन हामिया। आयत नंबर 5, तुस ता और सीन दोनों बारीक होंगे, औफ पुर होगा हरूफ मुस्तालिया में से और खड़ी ज़बर है एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, तुस औ मिन, यहाँ पर भी इजहार होगा, हरूफ हलकी में से आइन आ गया, मिन आई, आइन को बारीकी से अदा करेंगे वैसे हलक में से, आगे या साकिन हरफ लीन आ गया, यानी अब या साकिन से पहले ज़बर है तो यहाँ पे हम नरमी से पढ़ेंगे, आई, ठीक है, आय नहीं पढ़ना, आयन इन, आई। नून के नीचे दो ज़ेर तनवीन है और उसके बाद हमारे पास हमज़ा आ गया तो यहाँ पर भी इजहार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आयत में दो जगह पे इजहार है, एक नून साकिन की सूरत में और एक तनवीन की सूरत में, ठीक है, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के एक जैसे रूल्स हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, आई निन। नेक्स्ट है हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी शॉर्ट होगा, या हा ज़बर यह। अब यहाँ पर ता जो है हा में बदल जाएगी, एक्चुअली ये गोल ता है जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था गौशियह, यहाँ ये वाली और ये वाली एक ही जैसी गोल ता और हा वाली ता है, ठीक है। तो आनिया तीन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनिया वक्फ की सूरत में। मेरे साथ दोहराइए,
تسقى تسقى من عين من عين آنية. آخر میں ہاں ساکن کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. آنیہ. تسقى من عين آنية. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6. لام یا زبر لئی. یہاں پہ یا ساکن حرف لین ہے, نرمی سے ادا ہوگا. لئی, لے سا نہیں پڑھنا, لئی. سین زبر س. ٹھیک ہے. لیس. لہم لہم. طعام پر ہوگا, زبر ہے زیادہ نہیں کھینچنا. عین زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. طعام. یہاں پر بھی اظہار ہوگا. آگے حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے. حروف حلقی کون سے ہیں؟ 6. ح خ عین غین ہ حمزہ. ٹھیک ہے. یا اس کو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, ح عین خ غین ہ حمزہ. ٹھیک ہے. طعام الا تشدید والا لام ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر لام تشدید کے نیچے 2 دفعہ لام ہے. پہلی دفعہ میں جزم کے ساتھ لام ہو کے وہ حمزہ کے ساتھ جڑے گا. حمزہ زیر لام ال. لام الف زبر لا ال لا. نیکسٹ ہے من. یہاں پر نون ساکن کے بعد ضاد آ گیا. حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف اخفاء میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس مقام پر ہم اخفاء مع الغنہ کریں گے. ٹھیک ہے. من چھپانا بھی ہے اور کھینچنا بھی ہے ناک میں. من ضریع. ضاد پر ہے, ضاد کے اوپر زبر ہے, زیادہ نہیں کھینچیں گے. را یا زیر ری, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حرف مدہ ہے یا, اور عین ساکن ہو جائے گا. آیت مکمل ہونے کی صورت میں عین ساکن ہو جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ ضریع ضریع. ٹھیک ہے. میرے ساتھ دہرائیے. لیس لیس. لہم لہم. طعام طعام. الا من ضریع من ضریع. آیت کو روان پڑھتے ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع. لیس لہم طعام الا من ضریع. آیت نمبر 7. لا. لام الف زبر لا, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یسمینو. سین باریک ہوگا. یسمینو. ایک ہی حرکت ہے دونوں جگہوں پر, تو یہاں زیادہ نہیں کھینچیں گے. می نو. یسمینو. و لا الف حرف مدہ, ایک الف کے برابر. ولا یغنی. غین پر ہوگا. نی مد اصلی, حرف مدہ یا ساکن, ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یغنی من جوع. یہاں پر اخفاء مع الغنہ ہوگا. حروف اخفاء میں سے جیم آ گیا نون ساکن کے بعد. من. ٹھیک ہے. اس طرح پڑھیں گے. آگے ہے جوع. واو حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور عین ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں. ٹھیک ہے. جوع جوع. آخر میں عین کی ساکن ہونے کی بالکل کلیئر آواز ہونی چاہیے. جوع. لا لا. یسمینو یسمینو. ولا ولا. یغنی یغنی. من جوع من جوع. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. لا یسمن ولا یغنی من جوع. لا یسمن ولا یغنی من جوع. آیت نمبر 8. وجوہ.
ہم پہلے یہ لفظ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 2 کے اندر. آیت نمبر 2 میں وجوہ یومئذ، یہاں تک وہی ہوگا. آگے ہے ناعمہ، وجوہ یومئذ، یہاں پہ نون مشدد آ گیا تنوین کے بعد. حرف یمنوں میں سے ادغام مع الغنہ ہوگا، ہم نے ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یومئذ ناعمہ، عین کو باریکی سے ادا کریں گے، زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا. آخر میں گولتا ہا میں بدل جائے گی، میم ہا زبر مہ. ناعمہ، زبان پڑھ لیتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ. آیت نمبر 9 لی، باریک ہوگا، شارٹ ہوگا، زیادہ نہیں کھینچنا. لی سا، سا جی یازے جی، لیسا جی. ہا، ہا اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لیسا جی ہا، لیسا جی ہا. راضیہ، را پر ہوگا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را ضی، ضاد پر حرف ہے، زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا. ضاد زیر ضی. یا زبر، آگے ہا ساکن ہو جائے گی، گول تا جو ہے وہ ہا میں بدل جائے گی، ساکن ہو جائے گی آیت مکمل ہونے کی صورت میں. راضیہ، لسعیہا، لسعیہا. راضیہ، راضیہ. روان پڑھتے ہیں پوری آیت کو. لسعیہا راضیہ. آیت نمبر 10 فی، یا ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی جنت، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ناک میں ٹھہرانا آواز کو. جن، تن اظہار ہے یہاں پر، تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جنتن. الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لام زیر لی، یا ہا زبر یا، گولتا ہا میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. عالیہ، فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ. آیت نمبر 11 لا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا تسمع، تسمع فیہا، دونوں جگہوں پر حرف مدہ ہے، یہاں پہ یا ساکن، یہاں پہ الف. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا. فیہا لا تسمع فیہا، لام زبر کے ساتھ الف، پھر حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لا غیہ، غین کے نیچے زیر ہے، یا ہا زبر یا. لا غیہ. ٹھیک ہے. لا تسمع، لا تسمع فیہا، فیہا لاغیہ، لاغیہ. لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ. آیت نمبر 12 فیہا، دونوں جگہوں پر حرف مدہ ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی ہا. ٹھیک ہے. فی ہا، یا ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے پڑھیں گے. آئی، یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے جیم آ گیا. عین، اس طرح. ٹھیک ہے. جا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. جا ری، یا ہا زبر یا، بولتا ہا میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. یا جاریہ. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 13 فیہا، یہاں پر بھی دونوں جگہ حرف مدہ ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فیہا سرور، سرو، دونوں کو شارٹ رکھیں گے. را دونوں جگہوں پر پر ہوگا. رو رم، مر، را پر ہوگا. فو
واو حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مرفوع. عین باریکی سے ادا ہوگا اور گولتا ہاں میں بدل جائے گی. مرفوع. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فیہا سرور مرفوع. آیت نمبر 14. وَأَكْوَابٌ. واو کے اوپر زبر، ایک زبر ہے، ایک ہی حرکت کے برابر کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا، وا نہیں پڑھنا. وا. اک کاف کو باریکی سے ادا کریں گے اور ہلکی سی کھ کی آواز آئے گی، زیادہ کھا نہیں بنانا. اک اک. واو الف زبر وا. وَأَكْ وا بم. تنوین کے بعد حروف یمنوں میں سے میم ہے، میم مشدد کے اوپر غنہ ہوگا اور ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَكْوَابٌ مَو. واو ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے ادا کریں گے، مو نہیں پڑھنا. مو مو. وَأَكْوَابٌ مَو. غو. غون واو پہ غو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غو. گولتا ہاں میں بدل جائے گی وقف کی صورت میں. عین ہ زبر. موضوع. وَأَكْوَابٌ موضوعة. وَأَكْوَابٌ موضوعة. آیت نمبر 15 سورۃ الغاشیہ. وَنَمَارِقُ. و ن دونوں شارٹ ہوں گے، میم الف زبر ما ایک الف کے برابر. و-ن-ما-ری. را باریک ہوگا، قاف پر ہوگا. قو. وَنَمَارِقُ. وَنَمَارِقُ. صاد پر ہوگا. مصفو. واو حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فو. فا زبر گولتا ہا میں بدل جائے گی. ف. مصفوفة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. آیت نمبر 16. وزرابی. و ز دونوں پہ ایک ایک حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. ز کو سیٹی کے ساتھ شدت کے ساتھ پڑھنا ہے، بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ. و ز. را. را کے اوپر زبر، الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے. و ز را. با یا زیر بی، یا پیش یو. بی یو. یا کے اوپر تشدید ہے، مطلب ہم نے پہلے یا کو ساکن کر کے با کی زیر کے ساتھ جوڑنا ہے. بی یو. بی یو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مبثوثہ. مب با ساکن پہ قلقلہ ہوگا. مب نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. مب. سو دونوں جگہوں پر سا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. مب سو. واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. مب سو س. گولتا ہا میں بدل جائے گی اور دو پیش تنوین جزم میں ساکن ہو جائے گا. مب سو س. وزرابی. وزرابی. مبثوثة. مبثوثة. وزرابی مبثوثة. ٹھیک ہے. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17. ف دونوں شارٹ ہیں. لا لام کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. افلا. یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے غو آ گیا تو یہاں پر اخفا مع الغنہ کریں گے. یا ذو. ذو پر ہوگا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے ذو کو. ٹھیک ہے. سیٹی کی آواز یا بزنگ ساؤنڈ شدت سے نہیں. ٹھیک ہے. یا ذو. رو واو پیش رو. رو پر ہوگا، واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا غرو. نہ زیادہ نہیں کھینچنا. افلا ينظرون. الل. الل. لی. یہ تینوں زیر شارٹ ہیں، آدھی الف یا ایک ایک حرکت کے برابر ہی کھینچیں گے. الل. لی. کیف. کئی حرف لین نرمی سے پڑھیں گے، کیف نہیں پڑھنا. کئی. کیف.
خلقت, خو پر ہوگا, قوف پر ہوگا, خلقت. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 18. لس, واو اور حمزہ کے اوپر ایک ایک حرکات ہے, زیادہ نہیں کھینچنا ہے, وا ای نہیں پڑھنا, لس. سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہونا چاہیے. ایلس, سین کے اوپر ایک ہی زبر ہے, زیادہ نہیں کھینچنا. ما, الف حرف مدہ کے بعد حمزہ سبب مدہ, ایک ہی کلمہ ایک ہی لفظ کے اندر آ گیا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر مد متصل. ٹھیک ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ, 5 الف کے برابر کھینچیں گے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, را پیش رو پر ہوگا, شارٹ ہوگا, زیادہ نہیں کھینچنا. فی, فا کے نیچے زیر, ایک ہی حرکت ہے. عت, عت. عین وسط حلق سے ادا ہوگا باریک آواز میں. عت, رفعت. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 19. وَإِلَل, لل لام ساکن پہ موسٹلی لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں, یہاں قلقلہ نہیں ہے. کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ وَإِلَل, جی با الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ, یا ساکن حرف لین ہے, نرمی سے ادا ہوگا. كَيْفَ نُصِبَتْ, نُصِبَتْ, صاد پر ہوگا, اچھے سے پر کریں. نُصِبَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پھر پڑھیے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20, آیت نمبر 20. وَإِلَى, لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا, وَإِلَى نہیں پڑھنا. وَإِلَى را پر ہوگا, ضاد پر ہوگا. أَرْضِ, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ, یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے, نرمی سے ادا ہوگا. كَيْفَ سُطِّ, سین پیش سو, سین باریک ہوگا, سیٹی کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. تو پر ہوگا, تو کے نیچے ایک ہی زیر ہے. سُطِّ. حت, ہا, ہا کو وسط حلق سے اچھے سے ادا کرنا ہے. حت, سُطِّحَت. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِّحَتْ. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21. ذال, نرمی سے ادا ہوگا. فَذَكِّرْ, فَذَكِّرْ, یہاں پر ہم وقف کر لیں گے. نیکسٹ پڑھیں گے. ان, نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا. ان ما, الف حرف مدہ کے بعد حمزہ نیکسٹ کلمہ کی شروع میں آ گیا, اس لیے یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد منفصل ہوگی, اس کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. انما, نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا, اخفا مال غنہ ہوگا. تا باریک ہوگا. انت مذکر, ذال نرمی سے ادا ہوگا, کاف باریک پڑھنا ہے. مذکر. آیت مکمل ہونے کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا اور باریک پڑھیں گے, کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو را باریک ہوگا. مذکر. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فذکر انما انت مذکر.
سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22. لست تا باریک ہوگا، سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ کلیئر ہونا چاہیے. لست علیہم، علیہم، میم ساکن کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے با. تو جب بھی میم ساکن کے بعد با ہوتا ہے تو وہاں پہ کون سا رول ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی. میم ساکن کی آواز کو ہم چھپا لیں گے اور غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اخفاء مال غنہ یہاں پر بھی ہوگا. علیہم بمسیطر. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہے. تو ہم کیا پڑھیں؟ صاد پڑھیں یا سین پڑھیں؟ تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر صاد کے ساتھ چھوٹا سا آپ کو سین بھی لکھا ہوا ملے گا، اور وہ چاروں مقامات آپ کو اسکرین پر ڈسپلے کر دیے جائیں گے. یہاں آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے جگہ پر ہم نے سین پڑھنا ہے اور کون سے مقام پر ہم نے صاد پڑھنا ہے. اور یہاں پر سورۃ الغاشیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیمو سوئی طیر. تو یہاں پر ہم نے سین نہیں ادا کرنا، یہاں پر ہم صاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بیمو سوئی طیر، تو بھی پر ہوگا. بیمو سوئی طیر، بمسيطر، ٹھیک ہے. لست علیہم بمسيطر. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. لست علیہم بمسيطر. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 23. الا، تشدید ہے لام کے اوپر، الا، آگے الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا ما، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ گیا، اخفاء مال غنہ ہوگا. ما تولا، تولا وکفر، وکفر. کاف باریکی سے ادا ہوگا. ایک ایک حرکات ہیں. فا را زبر فر، را پر ہو جائے گا کیونکہ را پر جب ہوگا آیت مکمل ہونے کے فارم میں تو اس سے پیچھے فا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے. وَكَفَرْ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرْ، إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرْ. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، تولا نہیں پڑھنا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تولا إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرْ، ٹھیک ہے. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 24. ف یو، دونوں ایک ایک حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے. عذی، عین ویسے حلق سے ادا ہوگا باریک آواز میں. ذال نرمی سے ادا ہوگا. فیعذبو، با کے اوپر پیش ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. بو، اللہ، لفظ اللہ کا لام یہاں پہ پر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے پیش آ رہی ہے. فیعذبہ اللہ عذاب، عین باریکی سے ادا ہوگا، ذال نرمی سے ادا ہوگا، الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. عذابل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، بل نہیں پڑھنا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کاف باریک ہوگا. بر، را ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں، اور پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اکبر، اکبر. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 25، سیکنڈ لاسٹ آیت. ان، نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا. ای، لئی، یا ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے ادا کریں گے. الے نہیں پڑھنا. ای لئی نا، الف حرف مدہ کے بعد حمزہ نیکسٹ کلمہ کے شروع میں آ گیا تو یہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل. 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں اس چھوٹی مد کو. الینا، ای، یا کے پر زبر، 7 الف حرف مدہ، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا، ای یا ب، ای یا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہاں تشدید نہیں ہے. ای یا ب. ہم، ہا
اقصا حلق سے ادا ہوگا، اور آیت مکمل ہونے کی صورت میں اس کو ایز سچ ہی پڑھیں گے، اور آیت مکمل ہونے کی صورت میں یا بہم کو اسی طرح پڑھیں گے. ان الینا ایابہم، ان الینا ایابہم. سورۃ الغاشیہ کی لاسٹ آیت، آیت نمبر 26. ثم تا کو باریکی سے ادا کریں گے اور نرمی سے پڑھیں گے. میم مشدد کے اوپر غنہ ہوگا. ثم اسی طرح نون مشدد کے اوپر بھی غنہ ہوگا، آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے. ان علینا، عین وسط حلق سے، لئی حرف لین نرمی سے، نا حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علینا حا وسط حلق سے، سا سین سیٹی کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حسابہم، حسابہم. ثم ان علینا حسابہم، ثم ان علینا حسابہم. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہم نے ایک ایک حرف کر کے ورڈ بائی ورڈ کمپلیٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ سورۃ الغاشیہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم پوری سورت کو ایک دفعہ روان پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہم نے سورۃ الغاشیہ کو ہر اینگل سے تجوید کے سارے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے مشکل الفاظ کے ساتھ ان کی صفات کو ڈسکس کرتے ہوئے اور ایک ایک حرف کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا. جہاں ضرورت پڑی ہم نے ہجے بھی کیا. میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور ہمارے پاس
नाजरा कुरान के अंदर, नाजरा कुरान प्ले लिस्ट में आपको सूरतुल नास से लेकर सूरतुल फज्र तक 30वां पारा आपको कंप्लीट भी मिलेगा, जिसकी प्ले लिस्ट आपको राइट टॉप कॉर्नर में दे दी जाएगी। आप वहाँ से पारा अम्मा सूरतुल गौशिया तक सीख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का पसंदीदा तरीन काम ले ले, हम सबको हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला व आजिला दे, जो मुश्किलात में घिरे हुए अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, हमारे वक्त में बरकत दे और अल्लाह ताला हमको इस सीधी राह पर इस्तकामत के साथ कायम रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें।